आइए बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए इफिसियों पहला बाब और उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे। इफिसियों पहला बाब 16वीं 17वीं और 18वीं आयत। तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बास नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूँ कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है। सब कहिए आमीन। आज जो खुदा के हिस्सा की हम तलावत आज हमने सुनी है और आज हमारा टॉपिक है ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट, मेरे दिल की आंखें खोल। आए एक दूसरे से कहें खुदा आपके दिल की आंखें को खोले। आमीन। और मैं सोच रहा था कि we need to pray for one thing, और वो दुआ क्या होनी चाहिए कि खुदा हमारे दिल की आंखों को खोल दे। हमारी क्या कर दे? दिल की आंखों को खोल दे। और इफिसियों की कलीसिया को पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाए। तुम्हारे दिल की आंखें क्या हो जाए? और रोशन हो जाए। मैं सोच रहा था कि दिल की आंखें भी होती हैं। मैं कई दिन इसके बारे में सोचता रहा कि पौलुस ने ये क्यों लिखा है और उसने ये क्यों नहीं कहा कि खुदा तुम्हारे दिलों को खोल दे। उसने खास बात लिखी है, गॉड ओपन योर हार्ट आईज, खुदा तुम्हारे दिल की आंखों को खोल दे। और एक आंखें जिनसे हम देखते हैं हमारी फिजिकल आईज, और एक आंखें हैं जो अभी पौलुस रसूल कहता है कि तुम्हारे दिल की आंखें खुदा क्या करे? रोशन कर दे, खोल दे। और जो दिल की आंखें हैं वो बहुत सारे लोगों की बंद है। इधर गौर कीजिए, फिजिकल आईज हमारी ओपन है, हम देख रहे हैं, दुनिया को देख रहे हैं, लेकिन जो हमारी दिल की आंखें हैं वो बहुत सारे लोगों की बंद है। वो आंखें क्यों बंद है? क्योंकि हम दिल से खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। और जब मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था कि पौलुस ने दिल की आंखों के बारे में क्यों लिखा, तो मैं सोच रहा था कि आपको पता है पुराने दौर में क्या होता था कि जब डॉक्टर के पास किसी मरीज को लेकर जाते थे तो वो आंखों के जरिए से ही बता देता था कि इस शख्स को कोई ना कोई मर्ज है, इसको दिल का मर्ज है, इसको कोई और मर्ज है, इसके बॉडी में जो है खून की कमी है। तो आपके आंखें जो है वो आपके जिस्म की हालत को क्या है? बयान कर देती थी। और अगर आप खुश हैं तो आपकी आंखों से पता चल जाता है कि आप खुश हैं। अगर आप जो है परेशान अफसुर्दा है तो आपकी अफसुर्दगी का पता आपकी आंखों से चल जाता है। यू आर नॉट हैप्पी। और पौलुस कहता है कि ये आंखें जिनसे तुम दुनिया देखते हो, लेकिन तुम्हारे दिल की आंखें आज भी क्या है? बंद है। क्या है? आज भी बंद है। He was praying कि खुदा तुम्हारे दिल की आंखों को क्या कर दे? रोशन कर दे। इधर जरा गौर कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि होल नाइट मैंने खुदावंद की हुजूरी में गुजारी। 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इस सरमन को मैंने तैयार भी किया और इसके लिए जो है मैंने दुआ भी की। अभी मैं इसके बारे में सोच रहा, एकदम से खुदा की हुजूरी आई
اور میں نے آپ سب کے لیے بھی دعا کی، اور جتنے مجھے بنڈل ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی دعا کی کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے سچ میں آپ کے دل کی آنکھوں کو کھول دے۔ آج ہم بہت سارے کریکٹرز کو بھی دیکھیں گے کہ جن کی دل کی آنکھوں کو خدا نے کھولا اور کیا کیا خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا۔ اور جب پطرس نے پہلی منادی کی کہ اس نے وہ بڑی دلیری کے ساتھ جب اس نے منادی کی، لکھا ہے 3000 کے قریب لوگ انہوں نے اس دن توبہ کی اور انہوں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور کلیسیا میں شامل ہو گئے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کلام کرنے سے ان کے دلوں پر چوٹ لگی۔ ان کے دلوں پر کیا لگی؟ یعنی کہ خدا نے ان کے دل کو، جو پہلے پتھر کا دل تھا، یعنی کہ سخت دل تھے، یعنی کہ خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے تھے، خدا نے گوشتین دل ان کو عطا کیا۔ اور جب دلوں پر چوٹ لگتی ہے تو پھر ہم ریسیو کرتے ہیں، پھر ہم خدا کے کلام کو قبول کرتے ہیں، اور پھر خدا ہمارے دل کی آنکھوں کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ اور بعض اوقات ہم خدا کے کلام کو اس لیے بھی قبول نہیں کرتے۔ ادھر دیکھیں بچوں کو کرنے تو ادھر غور کیجئے، ادھر غور کیجئے۔ بعض اوقات ہم کلام کو اس لیے بھی قبول نہیں کرتے کہ ہم کہتے ہیں یہ میرے لیے میسج نہیں ہے، یہ تو کسی کے لیے اور کے لیے ہے، یہ تو میرے ماما کے لیے، پاپا کے لیے، بھائی کے لیے، بہن کے لیے، کلیسیا کے لیے ہے۔ لیکن ہم جاننے انجانے میں خدا کے کلام کو قبول نہیں کرتے۔ This is not for me, this is for somebody else۔ آمین۔ لیکن خدا کا بندہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اور we are not perfect۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کلام میرے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ This message was not for me۔ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا تمہارے دل کی آنکھوں کو کھولے تاکہ تم کیا کرو؟ خدا کے کلام کو قبول کرو۔ میرے عزیزو، ہمیں ضرور چاہیے کہ خدا کے کلام کو قبول کریں، اور کیونکہ لوگ خداوند یسوع مسیح کو پسند نہیں کرتے، خدا کے کلام کو نہیں پڑھتے، خدا سے دور رہتے ہیں، ورنہ ہم درجہ بدرجہ خداوند میں بدلتے جاتے ہیں۔ آمین۔ ورنہ ہم یسوع کی عبادت ہوتے، لوگ ہم میں یسوع کو دیکھتے، جیسے پالوس کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ لوگ ہمیں دیکھتے اور کہتے they are like Jesus۔ شاگرد جب منادی کر رہے تھے تو فریسیوں اور یہودیوں نے کہا یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتا چلا یہ یسوع کے ساتھ رہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خدا ان کے ہاتھوں کے وسیلہ سے عجائب کام کرتا تھا، اندھے دیکھتے، لنگڑے چلتے، اور بیماریوں سے جو لوگ پریشانی کا، کمزوری کا باعث سے، خدا ان کو شفا دیتا۔ آئے زوردار تالیاں بجائے میرے عزیزو، جب لوگ آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ خدا نے ان کی دل کی آنکھوں کو روشن کیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، میری دعا ہے کہ خدا ہماری کلیسیا کو، ہمارے نوجوان بچوں کو، ہمارے ٹین ایجر بچوں کو، ہمارے ہائی اسکول کے بچوں کو، ان سب کی آنکھوں کو کھولے۔ آمین۔ وہ آنکھیں جن سے وہ یسوع کو دیکھ سکے۔ آمین۔ دنیا کی باتوں کو نہیں بلکہ یسوع کو دیکھ سکے۔ میرے عزیزو، ہر روز ہمیں یہ دعا کرنے، I feel the anointing۔ یہ خدا کی مرضی ہے کہ آج اس کلام کو ہم سنیں۔ ہمیں اس بات کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے یسوع کو دیکھیں، چھوٹے بچے یسوع کو دیکھیں، یسوع کی باتیں کریں، کلام کی باتیں کریں۔ میرے عزیزو، یسوع کو نظر آتا ہے جن کی دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔
वो यीशु को अपने घरों में अपने साथ हर जगह पर चलते फिरते देखते हैं, क्योंकि खुदा ने उनकी दिल की आंखों को क्या किया होता है और रोशन किया होता है। मेरे अजीजों, मैं ये चाहता हूं, एवरी डे प्रे फॉर योरसेल्फ, एवरी डे प्रे फॉर योर चिल्ड्रन। हमें अपने बच्चों के लिए दुआ करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जैसे पौलुस अपनी कलीसिया के लिए दुआ करता है और कहता है हर रोज मैं दुआ करता हूं कि खुदा की, ये गौर से सुनिए, कहता है कि मैं हर रोज तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं। ओह हालेलुया, ये कितनी बात है खूबसूरत। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करता, वो कहता है मैं हर रोज तुम्हारे लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम लोगों ने यीशु मसीह को, जो तुम्हारे लिए मसलूब हुआ, जिसने तुम्हारे लिए जान दी, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि तुम उसके लहू से खरीदे हुए लोग हो। आमीन। और इस बात को भी कहता है कि मैं अपनी दुआओं में तुम्हें याद रखता हूँ। आज इस बात को जानने की जरूरत है, हमें एक दूसरे को दुआओं में याद रखने की जरूरत है, हमें प्रेयर सपोर्ट की जरूरत है। और हो सकता है अचानक आपके माइंड में भी ना हो, आपकी प्रेयर लिस्ट में वो बहन का या भाई का नाम भी ना हो, एकदम से खुदा का रुके फलां बहन के लिए दुआ करो। आपने ये नहीं कहना मैंने तो उसके लिए दुआ नहीं करनी, आपने फौरन उसके लिए दुआ करनी। शायद वो बहन या भाई किसी मुसीबत में ना हो, शायद वो बहन या भाई उसके घर में लड़ाई झगड़ा ना होता हो, शायद वो बहन और भाई उसको रूहानी तरक्की की जरूरत हो। अगर खुदा का पाक रूह आपको कह रहा है तो जरूर है आपने उसके लिए क्या करनी है, दुआ करनी है। वो कहता है मैं तुम्हें अपनी दुआओं में याद रखता हूँ। जिनकी आंखें खुदा रोशन कर देता है, खुदा उनके दिलों में दूसरों के लिए ये बोझ रखता है कि वो दूसरों को दुआओं में याद रखें। आमीन। वरना दुनिया में सारे सेल्फिश हैं, सारे खुदगर्ज हैं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा अपनी खुदी का इनकार करो और अपनी स्लीप उठाओ और मेरे पीछे बोलो। मेरे अजीजों, हार्ट इज अ सेंट्रल प्लेस। ये जो दिल है ना, अगर दिल बंद हो गया तो इंसान खत्म। हार्ट बीट के जरिए से क्या होता है, सारा सिस्टम चल रहा होता है। ऐसा है कि नहीं है? और पहला ग्रंथियों और उसके दूसरे बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता। नफसानी आदमी क्या करता है, खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता। फिर से गौर से सुनिए, मिलकर पढ़ेंगे। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करता और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती है। आमीन। लिखा है नफसानी आदमी जो है, जिनकी दिल की आंखें रोशन नहीं है, इसका मतलब वो नफसानी आदमी है। People are natural, not supernatural. They don't understand the spirit of God. जो नफसानी है, जो फितरती सोच रखते हैं, ख्याल रखते हैं, दुनियावी ख्याल रखते हैं, दुनियावी बातें रखते हैं, रुपए पैसे के बारे में ये ले ले, वो ले ले, इससे आगे बढ़ दूं, इसको गिरा दूं, वो खुदा के रूह की बातों को समझ नहीं सकते। इसके लिए जरूरी है कि आपके दिल की आंखें रोशन हों। और जिनकी दिल की आंखें रोशन नहीं होती, उनके जहन भी रोशन नहीं होते। ये भी सोच लें, हमारे माइंड डार्कनेस की तरफ होते हैं, तारीकी की तरफ होते हैं। उनको हिसाब किताब तो बड़ा अच्छा आता होगा। हिसाब किताब क्या है, उनको बड़ा अच्छा आता होगा। वो डॉक्टर्स होंगे, वो इंजीनियर्स होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन उनकी रूहानी आंखें क्या होगी, बंद होंगी। इधर गौर कीजिए, मत इस बात को अपने लेवल को देखें कि जी मैं तो बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं,
لیکن اگر آپ کی دل کی آنکھیں روشن نہیں ہے، آپ نفسانی آدمی ہیں اور آپ روح القدس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ جب روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو چیزیں بدل جاتی ہیں. میں خداوند سے یہ سوال کر رہا تھا کہ خداوند تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کلام بھی سنتے ہیں لیکن کیوں تبدیلی نہیں آ رہی؟ ہماری ایجوکیشن ہمیں انفارمیشن دیتی ہے، ٹرانسفارمیشن نہیں دیتی. انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ؟ تعلیم ہمیں نالج دیتی ہے، علم دیتی ہے، لیکن ٹرانسفارمیشن آپ خدا کے کلام کو پڑھ کر اور روح القدس کو لے کر ہی آپ تبدیل ہو سکتے ہیں. آمین. اگر آپ دنیا میں دیکھیں بائبل مقدس کے وسیلہ سے جتنے لوگ آج ترقی میں ہیں، خدا کے کلام کو پڑھ کر تبدیل ہو کر ہی ترقی کی طرف آئے ہیں. آمین. اور میرے عزیزو، ٹرانسفارمیشن بہت ضروری ہے، اور اس لیے میرے عزیزو ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. میں بائبل مقدس میں دیکھ رہا تھا کہ جب ہمارے دل کی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے، کیا اس کے نقصانات ہوتے ہیں. اور اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو موسیٰ نے 12 جاسوس بھیجے ملک کنعان میں، اور ان کو کہا کہ پتہ کرو کہ جو سرزمین خدا ہمیں دینے کو ہے وہ کیسی ہے اور وہاں کے لوگ کیسے ہیں. تو کتنے لوگوں کو اس نے بھیجا تھا؟ 12 لوگوں. کتنوں کو جی؟ 12. اور 10 لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ، اور 7 انگور کا گچھا بھی لے کر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جگہ بہت پیاری ہے لیکن وہاں کے لوگ جو ہے نا بڑے قداور ہیں اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ بہت بڑے بڑے ہیں. اب یہ وہ لوگ تھے جن کی آنکھیں آج بھی بند تھی، یعنی کہ وہ 10 لوگ جن کو موسیٰ نے بھیجا تھا، they have seen God. انہوں نے خدا کی قدرت کو دیکھا جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا. آمین. انہوں نے they have seen God کہ خداوند نے مصریوں کو مارا لیکن خدا نے جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کو بچائے رکھا. they have seen کہ خدا نے کیسے سپر نیچرل وے میں فرعون کے دل کو بدلا کہ وہ موسیٰ کے ساتھ مصر سے نکلے، لیکن پھر بھی ان کے دل کی آنکھیں بند تھی اور وہ کیا بات کر رہے تھے کہ ہم اس لائق نہیں کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں. آمین. وہ کہتے ہیں ہم ان کے سامنے ٹٹے معلوم ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، وہ تو بڑے قداور ہیں. میرے عزیزو، ان لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں. وہ ہمیں حوصلہ شکنی میں جو ہم وہ لے کر جاتے ہیں ایسے لوگ. اور آپ کو پتہ ہے ایک اور بات میں اکثر اپنی فیملی کو بھی کہتا ہوں، آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، ایسی بہن کو، ایسے بھائی کو جو آپ کا پتہ کرنے آئے کوئی ہوئے پتہ نہیں تسی بچنا کہ نہیں بچنا ہے کہ بیماری فلاں بندے نے اسی ہوئی ماری گیا سے، یہ حوصلہ افزائی کرنے ہیں کہ حوصلہ شکنی کرنے ہیں، ڈسکرج کرتے ہیں. ہم ایسے لوگوں سے واقف نہ رکھیں. ان کو کہیں بہن آپ آئے ہیں پانی پیئے چائے پیئے لیکن معذرت کے ساتھ نیگیٹو بات نہ کریں. ہمیں پتہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آئے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. میرے عزیزو، کیونکہ ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن وہاں 2 لوگ ہوتے ہیں، کالب اور یشوا، کیلب اینڈ جوشوا، جو کہتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، آؤ جا کر ان پر قبضہ کریں. آئے زوردار تالیاں بجائیں اور ایسے بلکہ تو رکھیں کہ آؤ خدا ہمارے ساتھ ہے، آؤ اس جگہ پر قبضہ کریں. کیونکہ ان کی دل کی آنکھیں روشن تھی. آمین. 10 لوگ ایک طرف، 2 لوگ ایک طرف. 2 لوگ ایک طرف کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کاموں کو یاد رکھا. لیکن ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے. ابلیس چاہتا ہے کہ ہم
خدا کے کاموں کو بھول جائے اس نے جو کیے ہوئے. اور آپ کو آپ کی لائف کا پتہ ہے, مجھے میری لائف کا پتہ ہے خدا نے کیسے مجھے میری فیملی کو سنبھالا ہے, کیسے خدا نے ہمیں سرفراز کیا ہے. اور جب دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ڈر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے, ڈپریشن, ذہنی دباؤ. جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو نو فیئر. کیا ہوتا ہے جی؟ ایلیٹ فورس کی آپ نے گاڑی کو دیکھا ہے؟ ہاں جی, وہاں پر لکھا تھا ان کی یونیفارم کے پر نو فیئر, نہ ڈر. آمین. کوئی ڈر نہیں, کیونکہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. جن کا خدا ان کے ساتھ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر زوردار تالیاں بجائیں کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. اور کسی کا بھی خدا اس کے ساتھ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر تالی بجائیں گے. ہاللیلویا. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. جب آپ کے دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, پہلا کام جو آپ کی زندگی میں خدا کرتا ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ میں نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ کبھی تجھے تنہا چھوڑوں گا. آمین. دوسری بات, دوسرا کریکٹر جوزف, یوسف, اس کے اوپر کتنا پریشر تھا. اور روز ایک عورت اسے تنگ کرتی ہے, غلط تعلقات کے لیے اسے اکساتی ہے, لیکن یوسف کے دل کی آنکھوں کو خدا نے کھول رکھا تھا اور وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا جس سے گناہوں کی طرف وہ مائل ہو, بلکہ خدا نے اس کے دل کو اپنے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا تھا. وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا تھا. اور وہ کیا خوبصورت الفاظ کہتا ہے, تاریخی الفاظ ہیں اس کے, ہسٹوریکل ورڈز ہیں اس کے. اس نے کہا ساری چیزیں میرے مالک نے میرے ہاتھ میں کی ہے سوائے تیرے. ہاللیلویا. وہ اپنے مالک فوتیپور کی بیوی کو کہتا ہے میرے مالک نے میرے ہاتھ میں تیرے سوا ساری چیزوں کو کیا ہے, میں کیوں ایسی بدی کروں اور خداوند کا گناہگار بنوں. آئے زوردار تالیاں بجائیں. یہ الفاظ ہمیں تقویت دیتے ہیں. اور میرے عزیزوں, اس بات کو جان لیجئے, جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے وہ بدی سے بھاگتا ہے. آمین. بدی اس کی طرف ہوتی ہے لیکن بدی سے وہ بھاگتا ہے. وہ بدی میں ٹھہرتا نہیں ہے کیونکہ خدا نے اس کی دل کی آنکھیں کھول دی. اس وجہ سے اس نے دکھ تو ضرور سہے ہے, لیکن اس کا مالک جان گیا کہ یوسف کے ساتھ اس کا خدا ہے. قید میں بھی یوسف کے ساتھ اس کا خدا ہے. جو اس کے دوست ہیں وہ قید خانہ میں بھی کہتے ہیں کہ یوسف کا خدا اس کے ساتھ ہے. خواہ اس کے لیے ہمیں کوئی قیمت بھی ادا کرنا پڑے, مت گھبرائیں کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. پہلی بات ہم نے سیکھی ہے کہ جب ہمارے دل کی آنکھوں کو خدا کھولتا ہے, خدا ہمیں یقین دہانی کراتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ. دوسری بات, پھر خدا ہمیں گناہ سے نفرت کرنا سکھاتا ہے. اب تیسری بات کو ہم دیکھیں گے. داؤد کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ سارے لوگ, اسرائیل کی ساری فوج جو ہے خداوند کو جانتی ہے, خداوند کے کاموں کو جانتی ہے, اور یہوہ خدا کیا کر سکتا ہے یہ بھی جانتی ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خداوند نے کتنی جنگوں میں بنی اسرائیل کو فتح دی ہے یہ بھی وہ جانتے تھے. لیکن میرے عزیزو, ایک 17 سال کا بچہ, کتنے سال کا جی؟ ٹین ایجر, نوجوان. اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرنے, خدا ان کی دل کی آنکھوں کو کھول دے. آمین. اور لکھا ہے کہ وہ سنتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ کون نامفتون ہے جو میرے یہوہ پاک خدا کی تکفیر کرتا ہے, اس کے خلاف بولتا ہے اور خدا کی فوجوں کا مذاق اڑاتا ہے. میرے عزیزو, جب آپ کے دل کی آنکھیں کھلی ہوتی ہے تو تیسرا کام
خدا آپ کی زندگی میں کیا کرتا ہے. We become more near by to God. ہم خدا کے قریب بھی ہو جاتے ہیں اور خدا ہمیں حوصلہ بھی دیتا ہے. آمین. تیسرا کام خدا کرتا ہے کرج دیتا ہے, انکریجمنٹ خدا کرتا ہے, حوصلہ افزائی خدا کرتا ہے. اور کسی بھی بڑی بیماری کے ساتھ لڑنے کے لیے, کسی بھی بڑے دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے, کسی بھی بڑی چیز کا سامنا کرنے کے لیے خدا ہمیں کیا پھر دیتا ہے, حوصلہ دیتا ہے. کیونکہ وہ ہمیں کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو مت ڈر اور حوصلہ رکھ. ہاللیلویا. اور خدا نے یشوع سے بھی کہا تھا کہ بے دل نہ ہو, حوصلہ رکھ, جہاں جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں. اور کیونکہ اس کو پتا تھا اور وہ خدا کو جانتا تھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے. وہ اپنے بازوؤں پر, ادھر غور کیجئے, وہ اپنے بازوؤں پر توقع نہیں کرتا یا اپنے بازوؤں پر توقع نہیں کرتا, وہ خدا کے بازو پر توقع کرتا ہے. لکھا ہے اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے. آئے اس کے اس خوبصورت کبھی ہاتھ کے لیے زور کرتا ہے. میرے عزیزوں, وہ جانتا ہے کہ وہ جب آسمانوں کا خدا اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے تو ہوائیں اور طوفان بھی اس کا حکم مانتی ہے. اور وہ جانتا ہے کہ میرا خدا مجھے اس جنگ میں فتح دے گا, کیونکہ اس نے سورما کو ہرا دیا اور خدا نے ممسوح کو کیا دی, فتح دی. آمین. اور پھر اگلا کریکٹر ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہودا اسکریوتی کو ہم دیکھتے ہیں. اور وہ مسیح کے بہت قریب تھا, کھانا کٹھے کھاتے تھے, لیکن اس کی دل کی آنکھیں روشن نہیں تھی. اس کی دل کی آنکھیں کیا تھی, روشن نہیں تھی. اس نے ہی اپنے ہی مالک کو چند پیسوں, چند سکوں یعنی 30 سکوں پر کیا کر دیا, اس کو بیچ دیا. میری دعا ہے خدا ہمارے دل کی آنکھوں کو روشن کرے اور ہمیں اس دھوکے سے جو ابلیس ہماری زندگی میں دھوکے کی اسپرٹ کو رکھتا ہے اس میں ہم نہ پھنسیں. آمین. جن کی دل کی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی پھر وہ دھوکے کھاتے ہیں, فریب کھاتے ہیں. لوگ ان کو ایسے دھوکہ دیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. آمین. لیکن جب یہ اسی لیے تو پالوس کہتا ہے 17 آیت میں دیکھیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت, پہچان میں کیا بخشے گا, وہ ہمیں حکمت بخشے گا. وزڈم لکھا ہے خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. اور میرے عزیزوں بلکہ ہمیں پترس کی مانند جھک جانا ہے اور کہنا ہے کہ خدا ہمیں کیا کرے, معاف کر. ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, دنیا میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, اور اسی لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک بھی کیا ہے, پاک نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے وہ خدا کے لائق نہیں تھا, لیکن جب ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر خدا کے لائق ٹھہرتے ہیں. چوتھا کریکٹر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حجازی اور الیشا کا. اس کا ذکر آپ بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں. دوسرا سلاطین 6 باب 15ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت تک آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو گھر جا کے پڑھیے گا. اور یہ واقعہ بڑا زبردست ہے. اس میں بھی خدا ایک شخص کی آنکھوں کو کھولتا ہے اور لکھا ہے کہ شاہ ارام جو ہے وہ الیشا کو مروانا چاہتا ہے. کس کو مروانا چاہتا ہے جی؟ الیشا کو. کیونکہ الیشا شاہ اسرائیل کو سب کچھ بتا دیتا تھا, کیونکہ خدا کا پاک, خدا کا روح الیشا کے ساتھ تھا. اور اگر دوسری قومیں بنی اسرائیل پر حملہ کرنا چاہتی تھی تو خدا ان کا سارا پلان کس کو بتا دیتا تھا؟ الیشا کو بتا دیتا تھا. شاہ رام یہ سوچ میں پڑ گیا کون ہے جو اس کو بتا دیتا ہے, تو کچھ لوگوں نے ان کو بتایا کہ الیشا نبی بنی اسرائیل میں ہے جو شاہ اسرائیل کو تیرے سارے منصوبے کیا کر دیتا ہے, بتا دیتا ہے. وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جاؤ اور اس کو پکڑ کے لاؤ, اور اس نے فوج کو بھیجا. کس کو بھیجا جی؟ آرمی کو بھیجا, فوج کو بھیجا. اور الیشا پہاڑ پر تھا. جب فوج کو بھیجا تو حجازی
जो उसका नौकर है अभी वो वहां पर था और उसने कहा इतनी बड़ी फौज आ गई है, आज तो हम मर जाएंगे, आज हमें कोई बचा नहीं सकता। अब हजासी जो था वो शख्स था, वो बंदा था जिसने एलीशा के सारे मौजज़ात जो खुदा ने उसके वसीला से किए थे देखे थे। वो एलीशा के साथ रहता था, फिर भी अभी तक उसका ईमान बिल्ड नहीं हुआ था, उसका ईमान कायम नहीं हुआ था, अभी तक ये कमजोर था। एलीशा ने कहा खौफ न कर, जब भी हमारे दिल की आंखें बंद होंगी तो खौफ तारी हो जाएगा। इसलिए हमें जरूर है कि हमें खुदा के लोगों के साथ मिलकर दुआ करने की जरूरत है। यहाँ पर आखिरी बात है ये, यहाँ पर एक काम ये हुआ है, हजाजी कमजोर ईमान का है, लेकिन जो उसका उस्ताद है, जो उसके साथ है, वो ईमान में मजबूत है। एलीशा ने दुआ की, ऐ खुदावंद इसकी आंखें खोल। इसकी क्या कर दी? आंखें खोल। अब गौर करें क्यों एलीशा को ये बातें कहना पड़ी, क्योंकि वो तो अंधा भी नहीं था। हजाजी देख सकता था कि नहीं देख सकता था? वो देख सकता था, लेकिन क्यों उसने कहा इसकी आंखें खोल? क्योंकि खुदा के हुजूर वो दुआ करता है इसकी रूहानी आंखों को खोल। हुआ बड़ा जबरदस्त वहां वाकया है, जब खुदा ने उसकी आंखों को खोला तो लिखा है तब खुदा ने उस जवान की आंखें खोल दी और उसने जो निगाह की तो देखा कि एलीशा के गिरदा गिर्द पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। आए जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। हालेलुया। गौर कीजिए, कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा से डरने वालों के जिगिर्द खुदा का फरिश्ता क्या होता है? खैमासर होता है। ईमान की आंखों से हमें अपने सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो कबूल करना है, खुदा की डिवाइन प्रोटेक्शन को जो है वो कबूल करना है, रूहानी आंखों से हमें उसको कबूल करना है। मेरे अजीजों, खुदावंद ये चाहता है कि हम उस वक्त शादमान होंगे जब हमारी आंखें खुली होंगी। वो वक्त पर मींह बरसाएगा क्योंकि वो हमारे साथ है, और लिखा है उसके आसा और उसकी लाठी से मुझे तसल्ली है। वो मेरे साथ है। और मेरे अजीजों, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं। घोड़े देखकर परेशान नहीं होना, रथों को देखकर परेशान नहीं होना। हमें डिवाइन प्रोटेक्शन ऑफ गॉड को हमेशा अपने सामने रखना है। इसलिए दाऊद कहता है मैं तुझे हर रोज अपने साथ रखता हूं, अपने सामने रखता हूं, इसलिए मुझे जुम्बश ना होगी। हालेलुया। जब आपकी आंखें खुल जाती हैं तो खुदा आपको हर वक्त हर जगह पर नजर आता है। उसकी प्रेजेंस, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी प्रोविजन खुदा मुहैया भी करता है। फिर आमीन। तो आज हमने इस बात के लिए दुआ करनी है, अगर आपके दिल की आंखें खुली नहीं है, कि खुदा तू मेरे दिल की आंखों को खोल ताकि तेरे मैं बड़े अजायब काम को देख सकूं, और खुदावंद मेरी जिंदगी से खौफ जाता रहे, मेरी जिंदगी से डर जाता रहे, मेरी जिंदगी से हौसला शिकनी जाती रहे, मेरी जिंदगी से हर तरह के वो हमले जिसका मुझे डर रहता है, कोई मुझ पर कोई जादू टूना ना कर दे, कोई मुझ पर इल्म ना कर दे, सारे इल्म कैंसर जब यीशु हमारे साथ। हालेलुया। पौलुस कहता है जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। और मेरे अजीजों, उसके आसा और उसके लाठी से क्या है? मुझे तसल्ली है। ज़बूर 90 में लिखा है तेरे एक तरफ 1000 और दूसरी तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई आफत तेरे खैमा को ना छूने पाएगी। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी रूहानी आंखें खुलेंगी। और मैं आज आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूहानी आंखें खुले, अभी तक बच्चों इतना लंबा आपने सरमन सुना है, 10 सेकंड और सुने, आपकी रूहानी आंखें खुलेगी कैसे?
بائبل اسٹڈی کریں, خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس سے دور نہ بھاگیں, تو خدا آپ سے دور نہیں بھاگے گا, اس کی پریزنس آپ سے دور نہیں بھاگے گی. فتح اور صرف فتح ہی آپ کا مقدر ہوگا. زوردار تالیاں بجائیں.